جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درد، تکلیف اور قربانیوں کے باوجود امت کے لیے ایک سبق آموز پیغام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عید کا دن اس وقت اور بھی اہمیت اختیار کرتا ہے جب ہم ان کی زندگی کی مشکلات اور تکالیف کو یاد کرتے ہیں۔ عید کا دن اس وقت آیا جب مکہ مکرمہ میں کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے اذیتیں دی تھیں، تکلیفیں دی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے مشن کو آگے بڑھایا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ عید کے دن بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے خوشی منانے کے بجائے اللہ کے راستے میں گزارا تو یہ ایک روشن مثال بنی۔ یاد رکھیں، عید کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غموں کو دوسروں سے چھپایا اور خوشی کی تصویر بن کر اپنے صحابہ کو یہ سکھایا کہ اصل خوشی اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کو خوش کرنے میں ہے، اور کسی بھی دنیاوی تکلیف کو دل میں نہ رکھنے سے اصل سکون ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے دکھ درد کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ جب عید آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے پورے مہینے روزے رکھے ہوں اور اپنی بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہو اور روزانہ باجماعت تراویح کی نماز پڑھی ہو۔ اچھا بیٹا، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور جتنا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ سب دور چلا جاتا ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو ہم اللہ کو سوری بولتے ہیں، اور وہ اتنا غفور و رحیم ہے بیٹا کہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ سے لوگوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ حقیقت میں عید کا دن اس شخص کے لیے بھی ہوتا ہے اپنی زبان کا اور آنکھ کا اور ہاتھوں کا اور پیروں کا صحیح استعمال کیا ہو۔ ہم سال کے 11 مہینے اپنے خواہشات کے مطابق چلتے ہیں اور شیطان کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے جو پیار تھا وہ صرف عید کے دن ہی نہیں تھا، بلکہ ہر دن اور ہر موقع پر ظاہر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار اس وقت اور بھی زیادہ نمایاں ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں عید کی خوشیاں دے اور تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دے، اور تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دے۔ اس محبت بھری دعاؤں کا مقصد صرف دنیاوی خوشی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صحابہ اپنے دلوں میں اللہ کی رضا کی خوشی محسوس کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عید کا دن ایک خاص دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن صرف خوشی کا دن نہیں تھا، بلکہ یہ دن ان کی قربانیوں کا جشن تھا۔ کفار مشرکین نے جب بہت زیادہ ستانا شروع کیا، آپ کو مارنے کے در پہ آ گئے اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ برا سلوک کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان سے جنگیں کی، جیسے جنگ احد، جنگ بدر جیسی تمام جو قربانیاں اور صبر کا پیغام آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے۔
بلکہ یہ دن ہمیں اپنی قربانیوں اور اللہ کی رضا کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ عید کے دن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم کی ایک گہری لہر تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے بعد امت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس غم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی اور ان کے دلوں میں خوشی کی کرن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لمحات ایک